السلام علیکم۔ وہ چاروں سو پھولوں سے آراستہ کمرے میں نظریں دوڑا کر دیکھنے لگی۔ ہر طرف پھول ہی پھول تھے، در و دیوار، فرش، بستر پھولوں سے آراستہ و پراستہ تھی۔ سارے کمرے میں ایک محسوس سی مہک رچی بسی تھی۔ بھاری دوپٹے کے بوجھ سے اس کا سر جھکا چلا جا رہا تھا۔ زیورات کی جھنکار اور پرفیوم کی مہک اسے بہت اجنبی لگ رہی تھی۔ وہ اس وقت جس کمرے میں براجمان تھی وہ پرکردہ باغ کے بائیں جانب بنے 3-4 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹے سے شاندار گھر کا تھا، جس کا ایک راستہ باغ میں کھلتا تھا تو دوسرا راستہ سڑک کی جانب تھا۔ یہاں شاہزر اکثر اپنے دوست احباب کے ساتھ آتا تو قیام کرتا تھا۔ اس وقت کمرے کے بائیں جانب نکڑ میں صوفہ سیٹ رکھا ہوا تھا۔ دائیں جانب وارڈروب بنی ہوئی تھی۔ وارڈروب کے ساتھ ہی ڈریسنگ ٹیبل تھی۔ ٹیبل کی دوسری طرف بیڈ تھا جس پر وہ خود بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے میں ایک اٹیچڈ باتھ روم تھا۔ مختصر سے ساز و سامان کے ساتھ کمرے کو برائڈل روم کے طور پر سجا کر ہر چیز نکھار کر رکھ دی گئی تھی۔ فرش پر دبریز قالین بچھا ہوا تھا جس پر پھولوں کی پتیاں بکھری پڑی تھیں۔ اس کے پورے وجود میں اب تھکن پوری طرح سرایت کر چکی تھی۔ ایک عام سی لڑکی بھی دلہن بن کر اس قدر مجبور و بے بس اور لاچار ہو جاتی ہے، وہ ایک لمحے میں اس بات کا تجربہ کر چکی تھی۔ بے دلی سے اتر کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آن بیٹھی۔ آئینے میں چھائے ہوئے اپنے عکس پر نظریں جمائے تو بے بسی کا ایک اور ریلا اس کے وجود میں چٹکیاں کاٹنے لگا۔ روح تلک گائل ہو گئی جسے وہ صدیوں کی مسافت طے کر کے یہاں تک پہنچی ہو۔ اندر سے سر ابھارنے والی لاتعداد آوازوں سے گھبرا کر اس نے ٹیبل پر رکھی بہت سی شیشیوں کو ہاتھ مار کر قالین پر گرا دیا تھا۔ نہیں، یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ وہ بے بسی کی انتہا کو چھو کر رونا چاہتی تھی، لیکن خشک آنکھیں ساتھ نبھانے سے قاصر تھیں۔ وہ دکھ سے کٹ کر رہ گئی۔ وہ دلہن بنی اس قدر حسین لگ رہی تھی، وہ خود بھی حیران تھی۔ یہ روپ اور جوبن، یہ سنگھار، یہ دل فریب موہ لینے والا حسن اس وحشی درندے انسان کے لیے تھا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہر ایک کی زبان پر دلہا دلہن کے لیے تعریف ہی تعریف تھی۔ چاند سورج کی جوڑی ہے، دلہن تو بہت خوبصورت ہے، بھائی دلہا بھی کسی سے کم نہیں۔ واقعی ایک چندے آفتاب سے تو دوسرا چندے ماہتاب۔ اس کے کانوں میں اس طرح کے لاتعداد جملے پڑے تھے، لیکن دل کے نہاں خانوں میں کوئی ہلچل نہیں مچی تھی، کوئی بولی بصری یاد نے سر نہیں اٹھایا تھا، ایک من چاہا گدگدی کرنے والا جذبہ بیدار نہیں ہوا تھا، آسودگی عطا کرنے والی سوچ نہیں ابھری تھی۔ ہر طرف تو صرف اور صرف تباہی مچی ہوئی تھی۔ اور اب اس بنے سنورے کمرے میں تنہا بیٹھی اپنے بے بس وجود کا جائزہ لے رہی تھی۔ نگاہیں مہندی سے سجے ہاتھوں، انگلیوں میں پھنسی انگوٹھیوں، ہاتھوں کی پشت پر ڈالا گیا زیور، کلائیوں میں پڑی سونے کی چوڑیوں اور کوہنی تک جاتے زیورات پر اٹک گئیں۔ اندر باہر وحشت سی اتر آئی تھی۔ تیزی سے انگلیوں سے انگوٹھیاں اتار کر ڈریسنگ پر پٹک دیں۔ ابھی صرف بھائی نے بازو سے چند چوڑیاں اتاری تھیں اور ابھی کچھ اتار رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھول کر وہ داخل ہوا تھا۔ اسے بیڈ کی بجائے ڈریسنگ کے سامنے دیکھ کر وہ بالکل نہیں ٹھٹکا تھا۔ متانت و تفخر بڑی چال چلتے اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ گہری ہلکی سیاہ آنکھوں سے چھلکتی تنزیہ اور سزائیہ فتح مند مسکراہٹ دیکھ کر مشال نے نگاہیں پھیر لیں۔ اتنی جلدی بھی کیا تھی یہ سب اتارنے کی؟ آخر کو مجھے یہیں آنا تھا۔ اتنی بے قراری تھی کہ چند منٹ بھی انتظار نہ کر سکیں؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ سجائے کہہ رہا تھا۔ مشال نے بری طرح ہونٹ کاٹے۔ وہ ایک بندھے ہوئے جانور کی طرح بے بس تھی۔ نہیں تو اب تک نہ جانے کیا کر چکی ہوتی۔ زندگی اور موت اس کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن ماں باپ کی اصلیت کھل جانے کے بعد یہ دونوں ہی لفظ اس کے لیے بے معنی ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ جو اس نے بڑے یقین سے کہا تھا کہ وہ اس شادی سے پہلے موت کو
گلے لگا لے گی لیکن لگا نہ پائی کیونکہ شاذر سے شادی کسی موت سے کم نہ تھی۔ آخر کو جناب ہم ٹھہرے ہوس پرست لوگ اور تم نازک و اندام حسن و جہان سوز کی مالک، تمہارے اس روپ بہروپ کا تھوڑا بہت احراج آج تو ہماری طرف نکلتا ہی ہے نا، اور احراج وصول کیے بغیر ہی یہ کیل کانٹے یہ اپنے ہتھیار اتار پھینکو گی، بھائی زیادتی ہے نا۔ وہ کہہ کر ڈریسنگ کے سامنے ٹیک لگا کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس کے اس گل فشانی پر بل کھا کر رہ گئی، اندر ہی اندر لاوا پکنے لگا۔ وہ ایک دفعہ پھر اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ وہ تیزی سے سٹول سے اٹھ کھڑی ہوئی، رخ موڑ کر اس کے پاس سے ہٹنے کو تھی جب بالکل اچانک اس کا نازک بازو شاذر کی فولادی گرفت میں تھا۔ وہ تو صرف کسمسا کر رہ گئی، آنکھوں میں یکدم خوف آ گیا۔ چھوڑو مجھے، اس کے لوہے جیسے ہاتھ اس کا بازو کاٹ دینے کو تھے۔ وہ تکلیف سے کرانے لگی جبکہ شاذر پر اس کے چہرے پر دم بدم گہری ہوتی زردی کا بھی بالکل اثر نہ ہوا تھا۔ اسی طرح پتھریلے تاثرات چہرے پر سجائے بے حس کھڑا تھا۔ وہ پتہ نہیں کیا سوچ کر آیا تھا۔ وہ اس کے ارادے دیکھ کر دہل گئی۔ یہ جو کچھ بھی اتارا ہے پہلے اسے پہنو۔ اس کے اس نئے حکم پر وہ ٹھوس بنی کھڑی رہی۔ اس کی ساری توجہ اپنے بازو کی طرف تھی جو شاذر کی مضبوط گرفت میں مسلا جا رہا تھا۔ نہیں پہنوں گی میں کچھ بھی، چھوڑو جنگلی درندے میرا بازو۔ وہ اس دم بدم شدت اختیار کرتی تکلیف سے پھٹ پڑی۔ شٹ اپ مشال بیگم، اپنی زبان کو لگام دو، مت بھولو اب میں تمہارا شوہر ہوں۔ شاذر کے ہونٹ سخت طیش، غصے، اضطراب اور مالکانہ حقوق کے نشے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ ساری چوکڑی بھول بھال گئی۔ بازو کی تکلیف ایک دم بھولی تو اسے شاذر کے وجود نے ایک دم ڈرا دیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھیں جھکا کر نظریں زمین پر گاڑ گئی۔ اس کی زندگی میں یہ لاچاری والا مقام کبھی نہیں آیا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی مقابل کے ہاتھ نہیں روک سکتی تھی۔ شاذر آرام سے خود چوڑیاں اور رنگز اس کے ہاتھ میں پھنسانے لگا۔ دوسرا بازو اس کی کمر میں حائل کر کے اسے بستر تک لایا تھا، لیکن بیڈ پر بٹھانے کی بجائے اسے دھکا دے کر گرا دیا۔ وہ منہ کے بل بستر پر گری تھی۔ دوسرا لمحہ اس کے لیے اور زیادہ ناقابل یقین اور حیرت انگیز تھا۔ سیدھی ہو کر کوہنیوں کے بل آنکھیں پھاڑے شاذر کو دیکھ رہی تھی۔ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ تمہاری معلومات تو اتنی اپ ٹو ڈیٹ تھیں، تو پھر میری جان اب کیوں بھول رہی ہو؟ بھائی میں اسی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، اسی ماں کا بیٹا ہوں جس کا خاندان ہوس پرست میں پیش ہے۔ انہیں تو عورت حاصل کرنا ہوتی ہے، چاہے وہ جیسے بھی حاصل ہو، اور آخر کو تو میں ٹھہرا ایک انا کا مارا نفس پرست انسان، یہی کہا تھا نا تم نے؟ وہ بے یقین نظروں سے دیکھتی پیچھے سڑکنے لگی تھی، لیکن شاذر نے اس کا کندھا تھام کر اسے کوئی مزاحمت نہیں کرنے دی تھی۔ تمہارا کیا خیال تھا میں تمہارے کٹ کے لیے مر رہا ہوں؟ لعنت بیچتا ہوں تم پر، تمہارے اس حسن پر، تمہارے اس وجود پر۔ اسے بازوؤں میں بھینچ کر وہ کہہ رہا تھا۔ وہ آنسو جو بہنے سے انکاری تھے ایک دم رستہ پا گئے۔ وہ سسک اٹھی۔ نہ نہیں مشال بیگم، رونا نہیں۔ مجھے روئی ہوئی عورت بہت اٹریکٹ کرتی ہے، اور عورت وہ بھی تم جیسی ہو تو پھر کیا ہی بات ہے۔ روتی بلکتی فریاد کرتی عورت ایک مرد کو بہت اپیل کرتی ہے۔ جتنا بھی رو گی اتنا میرے اندر کے وحشی انسان کو انتقام کے لیے ابھارو گی، وہ مزید نفرت سے کہہ رہا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تم نے اپنی راہیں خود کھوٹی کی ہیں، اپنے راستے میں کانٹے خود بوئے ہیں تم نے۔ ایک مرد کو للکارا تھا تم نے، اب دیکھنا یہ مرد تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اس نے اس کے سر سے دوپٹہ کھینچ کر اتار پھینکا تھا۔ سیفٹی پنوں کی وجہ سے اس کے بال بری طرح نوچے گئے تھے۔ دوسری طرف پرواہ ہی کسے تھی، وہ مکمل درندگی پر اترا ہوا تھا۔ اس کا زیور بھی نوچنے لگا۔ شاذر یوں نہیں کرو، دیکھو مجھے چھوڑ دو پلیز۔ گٹی گٹی آنسوں سے تر آواز بمشکل اس کے حلق سے برآمد ہوئی تھی۔ شاذر نے اسے دیکھا۔ عجیب طرح کا سکون راگوں پہ میں سرایت کرتا گیا۔ بھول گئی تم ہی نے تو کہا تھا کہ خوبصورت لوگوں کی آفر کو ٹھکرایا نہیں کرتے۔ دیکھنا آج بالکل نہیں ٹھکراؤں گا۔ شاذر پلیز۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے وہ اور شدت سے رونے لگی۔ اس نے نحوت سے سر جھٹکا۔ اتنی جلدی ڈر گئی مشال بیگم؟ چیلنج تم نے کیا تھا اور میں عمل کروں گا۔ مردانگی کو تم نے للکارا تھا، اب مظاہرہ بھی دیکھ لو۔
یہی آنکھیں تھیں نا جن کے لیے تم نے بڑی امی سے بدتمیزی کی تھی؟ اب ان آنکھوں کو بند کر سکتی ہو تو بند کرنا، ان ہاتھوں کو روک سکتی ہو تو روکنا، میں بھی دیکھتا ہوں کہاں تک تم جیتتی ہو۔ شکر کرو نکاح کر لیا تم سے، نفرت و حقارت سے وہ کہہ رہا تھا۔ وہ اپنے کانوں کو بند کرنا چاہتی تھی، وہ پورا درندہ بنا ہوا تھا۔ شیطان کیسا ہوتا ہے وہ مجسم دیکھ رہی تھی۔ اس قدر شکست سے 2-4 وہ زندگی میں پہلی بار ہوئی تھی۔ اگر 3 لفظ کسی کی زندگی کو بدل دیتے ہیں تو وہ انہی 3 لفظوں کے غوث ایک درندہ صرف انسان کے شکنجے میں گرفتار تھی۔ ستم یہ تھا کہ وہ لب کشائی بھی نہیں کر سکتی تھی، رو بھی نہیں سکتی تھی اور نہ ہی احتجاج کرنے کی اجازت تھی۔ گزشتہ رات اس کے لیے بہت ہی بھیانک تھی۔ کہنے کو تو وہ ایک رات تھی لیکن کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ اس نے ڈاکوؤں لٹیروں کے بارے میں سن اور دیکھ رکھا تھا، لیکن رات اس کی ذات پر جو ڈاکہ پڑا تھا وہ کسی ڈاکو لٹیرے کا کام نہ تھا، بلکہ وہ اس شخص کا کام تھا جس نے ڈاکہ ڈالنے کا باضابطہ، باقاعدہ، پرامن و منظم طریقہ اپنایا تھا۔ لوٹا بھی تھا تو اس قدر صفائی سے کہ مطلب بھی پورا ہو گیا اور الزام بھی نہ آیا۔ وہ زندگی بھر کبھی اتنا نہیں روئی تھی جتنا وہ اس ایک رات میں رو چکی تھی۔ کمرے کے دروازے پر کوئی 4تھی مرتبہ دستک ہوئی تو وہ اپنے دکھتے سر پر ہاتھ رکھ کر چادر سر تک تان کر سیدھی لیٹی رہی۔ رکو بھائی آتا ہوں۔ جب دروازے پر 5ویں مرتبہ دستک ہوئی تو شاذر باتھ روم کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ وہ ابھی نہا کر نکلا تھا۔ سر کے بالوں سے ٹپکنے والا پانی اور کندھے پر پڑا ٹاول اس بات کا واضح ثبوت تھا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا تو بڑی امی کے ساتھ سارا اماں دروازے پر موجود تھیں۔ اسے دیکھ کر دونوں مسکرائیں۔ 9:30 بج رہے ہیں اور تم دونوں کے کمرے سے باہر نکلنے کے آثار ہی دکھائی نہیں دے رہے۔ شاذر کے نکھرے تازہ دم چہرے کو دیکھ کر بڑی امی کہنے لگیں۔ وہ ایک دم ایک طرف ہو کر انہیں اندر آنے کا راستہ دے گیا۔ آپ اندر آئیں نا۔ وہ دونوں اندر آ گئی تھیں۔ سارے کمرے کا باغور جائزہ لیتے ہی ان کی نظریں مشال کے چٹ لیٹے وجود پر پڑیں تو دونوں نے سوالیہ نظروں سے شاذر کا جائزہ لیا۔ مشال کا شادی کے متعلق جو بھی رویہ رہا تھا وہ سب اچھی طرح جانتے تھے۔ اس کے شاذر کے لیے انکار سے گریز اور نفرت کسی سے چھپی نہیں تھی۔ کچھ ایسے ہی سوال ان کی آنکھوں میں بھی رقم تھے جنہیں محسوس کر کے شاذر ایک دم مسکرا دیا۔ بڑی بھرپور جاندار مسکراہٹ تھی اس کے ہونٹوں پر۔ آپ بیٹھیں۔ اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں ہم صرف دیکھنے آئی تھیں، تم بہو کو اٹھا دو، میں ناشتہ تیار کرتی ہوں۔ سارا اماں کی بات پر اس نے فوراً سر ہلایا۔ دونوں باہر نکلی تو اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا۔ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر ایک سکون بڑی سانس لی۔ پھر اچانک مشال کا خیال آیا تو فوراً بستر کی طرف آ گیا۔ ارے اب اٹھ بھی جاؤ۔ باتھ روم میں گھسنے سے پہلے وہ اسے ایک دفعہ اٹھا چکا تھا لیکن اب پھر اس کا کندھا ہلانے لگا۔ دوسری طرف سے اٹھنے کے بالکل بھی آثار نہ دیکھ کر اس نے اس کے وجود سے چادر ہی کھینچ لی۔ اس کے سامنے مشال کا بکھرا وجود، سرخ چہرہ، متورم سوچتی ہوئی آنکھیں آ گئی تھیں۔ وہ چہرے پر بازو رکھ کر دوسرے ہاتھ سے چادر پکڑ کر ایک دم کروٹ بدل گئی۔ وہ جاگ رہی تھی۔ اسے یوں دیکھ کر بہت سکون ملا۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے وجود کا جائزہ لینے لگا۔ اس سے پہلے کہ سارا اماں دوبارہ آ کر اٹھائے، آرام سے اٹھ کر تیار ہو جاؤ۔ وہ تحکم بڑے لہجے میں حکم دینے لگا۔ وہ تعصب سے سوچنے لگی۔ اس کی آنکھیں، چہرے، لہجے، حتیٰ کہ پورے وجود میں گزری رات کی بدسلوکی کا ذرا بھی شائبہ تک نہ تھا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ چیخ کر سارے عالم میں اس با حیا، با عزت، پاک باز شخص کے کالے کرتوتوں کی تشہیر کر دے۔ بے دلی سے خود کو اٹھانے پر مجبور کر کے وہ باتھ روم میں گھس گئی۔ اپنے وجود پر چھاتی تھکن اتارنے کو وہ کتنی دیر تک نل کھول کر اپنے وجود کے مسام میں ٹھنڈک اتارنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اندر جو ایک آگ دہکی تھی، رات کے اندھیرے میں سلگائی گئی یہ آگ پانی سے بجھنے والی نہ تھی۔ وہ باتھ روم میں ٹنگی بات گاؤن پہن کر باہر نکل آئی۔ وہ اخبار میں بری طرح مگن تھا۔ اس کے باہر نکلنے کو اس نے سرسری سے انداز میں دیکھا۔ وہ برش لے کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ شاذر نے اخبار پلٹ کر مشال کے چپ اور سوجی بند آنکھوں والے وجود کو دیکھا اور پھر اٹھ کر صوفے پر آ بیٹھا۔ اسی حلیے میں رہنے کا ارادہ ہے؟ اس کی آواز پر اس نے لمحہ بھر کو آنکھیں کھول کر اپنے وجود پر ایک طائرانہ نظر ڈالی اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔
وہ اس وقت خود سے بھی لڑ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس سجے سجائے کمرے کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا ڈالے، اپنے وجود سے کھیلنے والے کو نظر آتش کر دے۔ سنا نہیں تم نے؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ وہ عام حالات میں بھی غصے سے باہر نہیں ہوتا تھا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر مخاطب تھا۔ وہ اس کے ہاتھ مارنے پر تیش سے اسے دیکھ کر صوفے پر سے اٹھ کر اس کی دسترس سے دور ہو گئی۔ منٹوں میں وارڈروب میں لٹکے لباس کو کھینچ کر دوبارہ غسل خانے میں گھس گئی تھی۔ جب باہر آئی تو سارا اماں کھانا لیے موجود تھیں اور شاذر ناشتے کے ساتھ پورا انصاف کر رہا تھا۔ وہ انہیں کمرے میں دیکھ کر جھجک گئی۔ السلام علیکم اماں۔ مجبوراً انہیں سلام بھی کر ڈالا۔ وہ مسکرا کر دعائیں دینے لگیں، پھر اسے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا۔ جلتے بدن میں بھوک کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ کل سارا دن اس نے ایک لقمہ بھی نہیں لیا تھا۔ وہ خاموشی سے لقمہ حلق میں اتارنے لگی۔ پیٹ کی بھوک مٹی تو اسے بھی اپنے سوا کچھ اور دکھائی دیا۔ وہ جیسے ہی کھانے سے فارغ ہوئی تو علیشہ کے ہمراہ چلی آئی۔ کیا مشکل ہے؟ دلہن صاحبہ کو سلام کرنے اتنی دور ہمیں آنا پڑا ہے۔ ایک تو مجھے یہ شاہ بھائی آپ کی سمجھ نہیں آئی، جب حویلی موجود تھی تو اتنی دور آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تپی ہوئی تھی، آتے ہی سلام دعا کے بعد سٹارٹ ہو گئی، جبکہ عبیشہ چپ سی تھی۔ شاذر اس کے غصے پر مسکرا دیا۔ ایڈونچر ڈیئر سسٹر، دس از ایڈونچر۔ وہ چہکا، وہ بل کھا کر رہ گئی اسے اتنا خوش دیکھ کر۔ اسے اپنی سفاکیت کو چھپانا بھی تو تھا۔ بیچارہ اگر حویلی کا انتخاب کرتا تو ساری پھول کھل جاتی اور تمام پاک بازی، عزت و غیرت مٹی میں مل جاتی۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی، شاہ بھائی اب آئندہ کی کیا پلاننگ ہے؟ یہی ڈیرا جمانے رکھنا ہے یا پھر حویلی میں جانا ہے؟ وہ براہ راست شاذر سے پوچھنے لگی۔ بھائی آگے کی تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، البتہ جب تک میں گاؤں میں ہوں یہیں رہوں گا۔ وہ بہت واضح انداز میں کہہ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر اسے غصہ آنے لگا۔ دوغلا، کمینہ، بہروپیہ، میری تو دعا ہے کہ اللہ تمہارے یہ دن ہی گن لے۔ اس نے پوری شدت سے اس کے لیے بد دعا کی۔ کیا بات ہے مشال، میرا مطلب ہے بھابھی بہت خاموش ہے۔ وہ اس کے رویے سے آگاہ تھی، پھر بھی مخاطب کر گئی، صرف اس کی چپ توڑنے کو ساتھ ساتھ شاذر کو بھی دیکھنے لگی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں یہ تم اسی سے پوچھو۔ ویسے بھی ہم جیسے لوگ اس کی نظر میں کمتر ہیں اور یہ کمتر لوگوں سے کلام کرنا پسند نہیں کرتی۔ اس کے تپے چہرے کو دیکھتے چوٹ کر کے باہر نکل گیا۔ وہ اندر ہی اندر تل ملاتی رہی۔ خدا تمہیں سمجھے شاذر، زندہ انسانوں سے کھیلنا کس قدر آسان سمجھ رکھا ہے تم نے۔ میں ذرا باہر کا ایک چکر لگاؤں۔ بہت جلدی علیشہ بھی مشال کی مسلسل چپ سے اکتا کر باہر نکل گئی۔ عبیشہ اس کے پاس رہ گئی۔ وہ چپ سی تھی۔ علیشہ کے جانے کے بعد اس کا ہاتھ تھام کر چہرے کا بغور جائزہ لینے لگی۔ مشال اسے نظریں نہیں چرا پائی تھی، لیکن سر جھکا گئی۔ مجھے معاف کر دے مشال آپی، میں چاہتے ہوئے بھی آپ کے لیے کچھ نہ کر پائی۔ وہ رونے لگی تھی۔ مشال کی آنکھوں میں جو اتنی دیر سے خشک و ساکت تھی، نہ جانے کہاں سے دھند آئی۔ وہ خاموشی سے اس کے کندھے سے سر ٹکا گئی۔ عبیشہ، وہ بالکل اچھا نہیں ہے، وہ بہت برا انسان ہے۔ اسے انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے۔ وہ شیطان سے زیادہ بد عمل و بد کردار ہے۔ وہ ڈاکوؤں لٹیروں سے بڑھ کر ظالم و سفاک ہے۔ میں اسے جانتی تھی لیکن کسی نے میری نہیں سنی۔ ماما پاپا نے مجھے اس کے ہاتھوں مرنے کے لیے دے دیا۔ دکھ تو مجھے اس بات کا ہے کہ میرے ساتھ یہ سلوک کروانے میں میرے ماں باپ شامل ہیں۔ عبیشہ، وہ بہت گھٹیا انسان ہے۔ میں مر جاؤں گی عبیشہ، وہ مجھے مار دے گا۔ اس نے مجھ سے نکاح بھی صرف اتفاقاً کیا ہے، صرف میرا غرور توڑنے کے لیے۔ میں ان لاکھوں لڑکیوں میں شامل نہیں ہوں جو اس کے لیے دل ہتھیلی پر رکھے اپنی انسلٹ کروانے کو بےتاب رہتی تھیں۔ میں نے اس کی ذات پر بھروسہ نہ کیا اور اس نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ وہ مجھے اپنے سامنے جھکانا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی نفی کی، اسے تعلق خاطر سے انکار کیا۔ اس کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکے تو سزا کے طور پر اس نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ اور ہمیشہ وہ میرا وجود چھلنی چھلنی کر دے گا، وہ مجھے مار دے گا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ عبیشہ اسے یوں بلک بلک کر روتے دیکھ کر اپنے کانوں سے سب سن کر آنکھوں سے اس کے چھلنی جلے وجود کو دیکھ کر ساکت بیٹھی رہ گئی، جسے یقین نہ آ رہا تھا۔ وہ ایسے لگتے تو نہیں؟ کافی دیر بعد اس نے لب کشائی کی۔ نہیں عبیشہ، وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا۔ یہ درندگی تو اس کے خون میں شامل ہے۔
وراثت میں ملی ہے اسے۔ اس نے ظاہری نیک نامی اور عزت کا ہول چڑھا رکھا ہے، لیکن وہ اندر سے اتنا گھٹیا اور سفاک ہے، کسی درندہ صرف انسان سے بھی بدتر و خون و اشام وہ نفرت و حقارت سے بتاتی گئی۔ اس کا مقصد صرف مجھے ہرانا تھا، وہ یہی کہتا ہے۔ اس نے میری انا و خودداری کو اپنے قدموں تلے رون ڈالنے کے لیے یہ بندھن باندھا تھا۔ میں نے واضح انداز میں اس کی نفی کی تھی، اور اس نے اس سب کو 3 حرفوں کی ضمانت دے کر مجھ سے برائی کا وہ غلیظ کھیل کھیلا ہے جو انسانیت کے زمرے میں داخل نہیں ہوتا۔ میں اس کے لیے چیلنج بنی ہوئی تھی، وہ یہی کہتا ہے اور یہی سچ ہے۔ ماما پاپا نے مجھے اس کے آگے بے توقیر کر دیا۔ وہ اور شدت سے رو رہی تھی۔ ابیشا ہولے ہولے آنسو بہاتی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی۔ ابیشا، میں کبھی بھی نہ ہارتی اور نہ ہی کبھی اس پر تھوکتی۔ اگر ماما پاپا نے مجھے اس کے سامنے یوں 2 ٹکے کا نہ کر دیا ہوتا۔ میں اب بھی کمزور نہیں ہوئی، میں وقتی طور پر ضرور دب گئی ہوں، لیکن میں اب بھی اس کے لیے وہی گونجتا ہوا شگاف چیلنج بنی رہوں گی جسے وہ روز ہرائے گا، اور شاید اپنے عمل اور اپنی کوشش میں فتح مند بھی ٹھہرے گا، لیکن میں نہیں جھکوں گی۔ میں اسے کبھی بھی قبول نہیں کروں گی، چاہے وہ مار ہی ڈالے، جسم کی بوٹی بوٹی کر دے، حلق سے سانس تک کھینچ لے۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھی۔ وہ ذہنی لحاظ سے بہت اپسیٹ تھی۔ ابیشا سن کر اور ہولنے لگی۔ دونوں ہی سخت تھے، دونوں ہی انا بلند کیے ہوئے تھے، اور دونوں ہی جھکنے پر تیار نہیں تھے۔ دونوں کا المیہ یہ تھا کہ دونوں ایک دوسرے کی ایک ایک بات سے باخبر ہونے کے باوجود بے خبر تھے، اپنے اپنے انا و خودداری کے ہول میں بند و قید، اور ہر حد تک گزر جانے کے لیے تیار تھے۔ وہ کیا کر سکتی تھی؟ رو سکتی تھی، دعا کر سکتی تھی۔ اس کا تو بس دونوں پر ہی نہیں چلتا تھا۔ ابیشا، وہ میرے والدین نہیں ہیں، میں انہیں اس زیادتی پر کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ جب آج تک میں نے ان کا کبھی برا نہیں سوچا، برا نہیں کیا، تو پھر میرے ساتھ یہ دھوکہ دہی کرنا کیا ضروری تھا؟ وہ شدت سے روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ابیشا کے پاس اس کے سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ ولیمے کی تقریب حویلی میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد دعوتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ شاہزر کے پاس صرف 1 ہفتے کی چھٹیاں باقی تھیں۔ رشتہ داروں اور جاننے والوں میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ وہ ان 8 دنوں میں دلہا دلہن کی دعوت کریں۔ ہر روز کبھی وہ دونوں یا پھر کبھی سب حویلی والے کہیں نہ کہیں مدعو ہوتے تھے۔ جیسے ہی 3-4 دن گزرے، وہ اس روٹین سے اکتا گئی۔ اس کا لائف شیڈول اس سٹائل سے بالکل بھی میچ نہیں کرتا تھا۔ ہر جگہ، ہر موقع اور ہر بات پر اعتراض کا پہلو نکل آتا تھا۔ اسے یوں ڈیروں ڈیر زیور پہن کر بھاری کپڑے زیب تن کیے ایک جاگیردانی کا روپ بڑھنا کافی برا لگتا تھا، لیکن اس شاہزر کے سامنے ایک بھی نہیں چل رہی تھی۔ وہ ہر وقت، ہر موقع پر اس کے ہاتھوں بے بس ہو جاتی تھی۔ وہ جس طرح اسے ٹریپ کرتا، وہ رہائی کا راستہ تلاش کرتے کرتے تھک جاتی، لیکن ابھی تک صرف ناکامی ہی ہو رہی تھی۔ وہ اسے اذیت میں مبتلا کرنے کا ایک لمحہ بھی فراموش نہ کرتا تھا، ہر وقت اس پر طنز و تمسخر کے تیر برسانے کو تیار۔ وہ دل ہی دل میں اس کے جلد از جلد چھٹیاں ختم ہو جانے کی دعا کرنے لگی۔ بیٹا، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ تھوڑی دیر پہلے شاہزر خود اسے تیار ہونے کا کہہ کر گیا تھا۔ آج دونوں کی دعوت شاہزر کے ایک دوست کے ہاں تھی جو ساتھ والے گاؤں میں رہتا تھا۔ ایک طرح سے وہ ان کی برادری سے بھی تعلق رکھتا تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، اوپر سے اس کے پاس اس وقت کھانے کی کوئی ٹیبلٹ بھی نہ تھی۔ اس کے حکم کی پرواہ کیے بغیر لیٹی رہی۔ اب اماں دوبارہ اس سے پوچھ رہی تھیں، اماں، میں نہیں جاؤں گی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ وہ بے بسی سے رونے کو تھی۔ اماں محسوس کر کے اس کے پاس ہی بیٹھ گئیں۔ میں صدقے جاؤں، ضرور میری بیٹی کو نظر لگ گئی ہوگی، ہو بھی تو اتنی پیاری۔ پھر تم اس گاؤں کی زندگی کی عادی ہی کب ہو؟ آہستہ آہستہ میں عادی ہو گئی۔ اماں اس کے جذبات سمجھ کر دلگیری کرنے لگیں۔ وہ ہمدردی پا کر رو پڑی۔ اس نے ماما پاپا اور باقی حویلی والوں سے قطع تعلق کیا ہوا تھا، صرف ابیشا اور سارا ماں سے بات کر لیتی تھی۔ ابیشا ہر روز صبح صبح آ جاتی تھی، سارا دن اس کے ساتھ گزار کر شام کو چلی جاتی تھی۔ وہ خود بھی حویلی میں جب بھی جاتی تو چپ بیٹھی رہتی، کوئی بلاتا، مخاطب کرتا، چپ سادے رہتی۔ اگر وہاں سے کوئی آتا تو پھر بھی یہی کرتی تھی۔
حویلی میں جا کر تو کسی کا بھی خیال نہیں کرتی تھی۔ ماما اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی، پیار کرتی، لیکن وہ پتھر بنی رہتی، کسی بھی قسم کا رسپانس نہ دیتی تھی۔ بعد میں گھر واپس آ کر شاذر اس کی جو شامت بلاتا تھا وہ بھی کسی سے کم نہ تھی۔ اماں اسے روتا دیکھ کر چپ کروانے لگیں۔ سر درد تو ایک بہانہ تھا، البتہ اپنی بے بسی نے رلا دیا تھا۔ اماں شاذر کو منع کر دیں، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ شاذر کے رویے سے خائف ہو کر اماں کو اپنا ہمنوا بنانے لگی۔ اس کے بہتے آنسو دیکھ کر وہ فوراً مان بھی گئیں۔ وہاں جانا بہت ضروری نہیں ہے، جب تمہاری طبیعت ہی ٹھیک نہیں تو پھر کیا فائدہ؟ میں کہتی ہوں شاذر سے وہ اکیلا ہی چلا جائے۔ اماں تسلی دیتی چلی گئیں۔ وہ لیٹ کر ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگی، لیکن ان کی بجائے شاذر کو کمرے میں آتا دیکھ کر اس کا منہ حلق تک کڑوا ہو گیا۔ کیا ہو گیا ہے تمہاری طبیعت کو؟ آتے ہی وہ پتھر پھوڑنے لگا۔ وہ چپ رہی۔ تھوڑی دیر پہلے تو تم اچھی بھلی عبیشہ سے باتیں بگاڑ رہی تھی، اور یہی اچانک اس کے جاتے ہی تمہیں کہاں سے بہانہ سوجھ گیا ہے؟ وہ اس حلیہ جوکی کی ہر ادا سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس کے انکار کو بہانہ قرار دینے لگا۔ وہ آنکھیں کھول کر تاخیر سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے واقعی سر درد ہو رہا تھا، بس فرق صرف اتنا تھا کہ وہ اماں کے سامنے رو پڑی تھی۔ مجھے واقعی سر میں درد ہو رہا تھا۔ اس میں بلا بہانے بازی کی کیا بات ہے؟ وہ غصے سے پوچھنے لگی۔ تمہیں وہاں جا کر کوئی پہاڑ نہیں ڈھانا؟ اور جگہوں پر بھی جا کر تم خاموش رہتی ہو، کوئی 100 مرتبہ بلاتا ہے تو میڈم صاحبہ یوں جواب دیتی ہیں جیسے اس کی ساتوں پشتوں پر احسان کر رہی ہوں۔ آپ بھی وہی احسان کر لینا، لیکن میں انکار نہیں سنوں گا۔ صرف سر میں درد ہو رہا ہے، مر نہیں گئی۔ تمہیں ہر حال میں میرے ساتھ جانا ہے۔ میں اماں کے ہاتھ گولیاں بھجوا دیتا ہوں، سر درد کی کھا لینا۔ اور ہاں، جلدی تیار ہو جاؤ، صرف 15 منٹ ہے تمہارے پاس، سمجھ رہی ہو نا؟ وہ ان گزرے چند دنوں میں اس کے تحکم بڑے سٹائل سے بہت عاجز آ چکی تھی۔ اب بھی بات کہہ کر اس کی سنے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا تو وہ سر تھامے بیٹھی رہ گئی۔ گولیاں بھجوائے گا، زہر بھجوا دو، جان چھوٹے میری اس روز روز سے۔ وہ حکم سنا کر گیا تھا، اب تو انکار کی گنجائش ہی نہیں نکلتی تھی۔ وہ خاموشی سے تیار ہو گئی۔ سارا اماں نے گولیاں لا دی تھیں، وہ بھی کھا لیں، پھر خاموشی سے باہر نکل آئی۔ ویسے بھی وہ اس خود سر انسان کو باتیں بنانے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ جتنا بھی وقت گزارتا بہتر تھا۔ اس کے دوست کا گھر بہت ہی عام سا تھا، لیکن اصل بات تو خلوص اور محبت کی تھی، جو ان لوگوں میں بدرجہ تم موجود تھیں۔ دونوں کو ایک خاص پروٹوکول دیا گیا تھا۔ باقی دعوتوں کی طرح وہ وہاں بھی خاموشی مہر بلب رہی۔ سب نے محسوس کیا اور کہا بھی، لیکن شاذر اس کی طبیعت کی ناسازی کا کہہ کر ٹال گیا۔ بڑی مشکلوں سے اس نے وہاں وقت گزارا تھا۔ گھر واپس لوٹتے ہی کمرے کی تنہائیوں میں پناہ ملتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ شاذر کے شکنجے میں قید ہو کر بالکل بے بس و لاچار ہو گئی تھی، بالکل ایک اپاہج شخص کی طرح۔ ہر کام، ہر بات، ہر جگہ اس کی ہیتک بے عزتی اور توہین کر جاتا تھا۔ وہ اس کی دسترس سے کہیں دور بھاگ جانا چاہتی تھی، کہیں ایسی جگہ جہاں شاذر کا سایہ تک نہ ہو، لیکن یہ اتنا آسان نہ تھا۔ یہی سوچ بے بسی کی انتہا اور ستم ظرفی اسے مزید رلا رہی تھی۔ سارا دن وہ اس کی نظروں اور باتوں سے چھلنی ہوتی رہتی تھی، اور ساری رات اس کے جملوں سے سلگتی رہتی۔ وہ پناہ ڈھونڈتے تھک جاتی، لیکن اسے کوئی خبر، کوئی روزن پناہ کے لیے نہ ملتی۔ پتہ نہیں شاذر کی سائیکی کیا تھی، وہ جوں سوچتی جاتی، الجھتی جاتی۔ ایک طرف اس کے وجود کو زخمی کرتا تو دوسری طرف زخموں پر مسکراہٹوں کے پھاہے بھی رکھتا تھا۔ اس کی بے بسی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہتا، میں بہت رحم دل ہوں، کسی کو تکلیف میں تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے مرہم جوئی بھی کرنے پر مجبور ہوں۔ زخموں کی رفو گری کرنے سے بڑی شانتی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور وہ اتنی اس کے دیے گئے زخموں سے چھلنی نہیں ہو رہی تھی جس قدر اس کا سلوک اسے کر رہا تھا۔ وہ تنہا چپ چاپ اس کا وحشیانہ سلوک برداشت کرنے پر مجبور تھی، لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ بہت جلدی ہار جائے گی۔ وہ اندر ہی اندر مر رہی تھی، ختم ہو رہی تھی۔ وہ آزاد فضاؤں میں پل بھر کر جوان ہونے والی آزاد پنچھی تھی۔ اب جو ایک بند پنجرے میں قید ہو گئی تھی تو برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ماما پاپا کو تو اس نے کہنے سننے کا کوئی بھی حق نہیں دیا تھا۔
البتہ عبیشہ ہر روز آتی رہتی تھی اور پھر شام کو جب لوٹتی تھی تو وہ خود کو ایک دم تنہا محسوس کرنے لگتی تھی۔ میں اور سارا اماں شہر جا رہے ہیں، پرسوں چلے جائیں گے۔ وہ بستر پر لیٹ چکی تھی جب وہ تیار ہو رہا تھا۔ وہ جو سوچوں کے تانوں بانوں میں الجھی ہوئی تھی، چونک کر اسے دیکھنے لگی، خالی خالی نظروں سے بے دہانی میں دیکھے گئی۔ وہ ہاتھ پہ اردو میگزین تھامے ورق گردانی میں مشغول تھا۔ عام سے لب و لہجے میں اس نے اطلاع دی تھی۔ اسپاٹ چہرے پر سوچ کی ایک گہری لکیر رقم تھی۔ فراخ پیشانی جو ہر وقت غصے کی لکیروں سے سجی رہتی تھی، اس سمے بالکل شفاف جارحانہ لب و لہجے کا استعمال کرنے والا اس وقت میگزین کے اوراق میں غرق تھا۔ اس کی مغرور کھڑی ناک اٹل ارادوں کا پتہ دے رہی تھی۔ انابی بڑے بڑے ہونٹ ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا ہوا تھا، جس سے اس کی شفاف شخصیت کی اچھی خاصی نشاندہی ہو رہی تھی۔ یہ بلا شبہ ایک مکمل مرد اور چھا جانے والی شخصیت کا مالک ہے، وہ دل میں اعتراف کرنے لگی۔ نظر اس کے چہرے سے پھسل کر اس کے چوڑے وجود کا طواف کرنے لگی۔ کمرے میں چھایا شاذر کی شخصیت کا فسون بہت زیادہ سحر انگیز تھا۔ فراخ سینہ جو اس وقت قمیض کے بٹن کھلے ہونے کی بدولت صاف نظر آ رہا تھا، کوہنیوں تک فولڈ کی گئی آستینیں، مضبوط و توانا بازو جنہوں نے اسے کئی مرتبہ زیر بار کیا تھا، وہ ایک نظر ڈال کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اتنے بھرپور و توانا مرد کے ساتھ بھلا میری اوقات ہو بھی کیا سکتی ہے، وہ دل گرفتگی سے سوچنے لگی۔ اگر اسے اپنی شخصیت کا ذم اور غرور و فخر ہے تو غلط بھی نہیں ہے۔ یہ اس قابل ہے کہ اپنی ظاہری شخصیت پر فخر کر سکے۔ دل نے دماغ کی تردید کر دی، ساتھ ہی نفرت کا ایک منہ زور ریلا بھی سرایت کرتا دماغ میں گھس گیا۔ اس کی نظریں ایک دفعہ پھر اس مغرور، منتظم مزاج، بے پرواہ انسان کے چہرے کا جائزہ لینے لگیں۔ نظریں بار بار بھٹک کر اس کی کالی سیاہ آنکھوں پر جم گئیں۔ یہ آنکھیں، اف اللہ، وہ لرز کر رہ گئی۔ ان آنکھوں میں اس نے آنکھیں گھاڑ کر مقابلہ کیا تھا، لیکن اس وقت آنکھوں میں ہر وقت رہنے والی شفافیت، وحشت، بربریت کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ سیاہ چمکیلی آنکھیں میگزین کے اوراق پر منجمد تھیں، اٹل پن صاف عیاں تھا۔ اس سمے اسے یہ آنکھیں بہت اجنبی لگیں، جن میں بچپن کا کوئی بھی عکس نہ تھا۔ وہ ایک عکس اس کی آنکھوں میں ڈھونڈنے لگی۔ ان اجنبی آنکھوں والا مرد کبھی کسی کے ساتھ لحاظ و مروت کے ساتھ پیش نہیں آ سکتا، وہ دکھ سے سوچ کر رہ گئی۔ اس نے اس کی آواز سنی تھی، الفاظ پر غور نہیں کیا تھا، متوجہ رہی شاید حضرت دوبارہ کچھ فرما دیں۔ شاید ان کی خود پر مسلسل جمی نظروں کا ہی ارتکاز تھا کہ شاذر نے میگزین سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر میگزین ایک طرف رکھ کر بستر پر چلا آیا، پھر اس کے پاس بستر پر بیٹھ کر بولا، میں اور اماں شہر جا رہے ہیں اور تم حویلی میں رہو گی۔ وہ پھر بتانے لگا۔ وہ سن کر ایک دم خوش ہو گئی۔ اچھا، کیا واقعی؟ وہ ہمہ وقت اس کی خود پر مذکور نظروں، اس کے ظلم اور رویے سے تنگ آ گئی تھی۔ ابھی شاذر کی 3 چھٹیاں باقی تھیں، لیکن یہ مزدہ جان فضا سن کر بے اختیار اس کے منہ سے نکل گیا۔ جواباً اس نے جن نظروں سے دیکھا وہ چپ ہو گئی۔ شہر میں مجھے بنگلہ مل گیا ہے، ابھی اس کی کچھ سیٹنگ باقی ہے، اس لیے میں اور اماں جا رہے ہیں۔ وضاحت پیش کرتا مسٹر شاذر جہاں زیب کا خاصا نہ تھا، لیکن مشال کے ایک دم چپ ہو جانے پر بتانے لگا۔ وہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالنے لگی۔ اس سے کیا فرق پڑتا تھا، وہ جہاں بھی رہے اور جہاں بھی جائے، اس کی بلا سے۔ اس کے لیے تو یہ خوشی کا مقام تھا کہ اس ناپسندیدہ بندے سے اس کی جان چھوٹ رہی ہے۔ یہ رات اس کے لیے گزشتہ تمام راتوں سے مختلف تھی۔ شاذر نے اسے ڈسٹرب نہیں کیا تھا، وہ بہت مطمئن ہو کر سوئی تھی۔ کتنے دنوں بعد اس نے ایسی بھرپور مطمئن نیند لی تھی۔ صبح اٹھی تو بہت فریش تھی، وہ قید سے رہا ہونے والی تھی۔ اس بات پر دل کھول کر خوش ہو رہی تھی۔ سارا اماں دونوں کے لیے کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھیں، وہ بھی ان کے پاس آ گئی۔ وہ جب بھی اندر سے خوش ہوتی تھی، گنگنا کر، چہک کر، بہک کر، خوش ہو کر ہر انداز سے خوشی کا اظہار کرتی تھی۔ اس وقت بھی خوشی کی لہریں اس کے ہر ادا سے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھیں۔ ہونٹ کوئی انگلش سانگ
گنگنا رہے تھے۔ کیا بات ہے، آج ہماری بیٹی بہت خوش ہے اور جلدی بھی اٹھ گئی ہو۔ اماں نے حیرت کا مظاہرہ کیا تو وہ کھل کر مسکرائی۔ یہ حسین پل اس کی دسترس میں تھے، وہ بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہتی تھی، کسی تاریخ لمحے کی گرفت میں آ کر اپنی خوشی ملیامیٹ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ وہ ساری رات کس خوفناک عذاب کی دسترس سے محفوظ رہی ہے، اور اسی لیے وہ آج انہیں جلدی دکھائی دے گئی ہے۔ لائیں میں پراٹھا بناتی ہوں۔ انہیں پراٹھا بناتے دیکھ کر وہ آفر کرنے لگی، یا شاید ان کے سوال کے جواب سے بچنا چاہتی تھی۔ تمہیں بنانا آتا ہے؟ وہ حیران ہو رہی تھیں۔ اسی طرح جس طرح بابی ہوتی تھیں۔ وہ مسکرا کر سر ہلا گئی، پھر پراٹھے بنانے لگی۔ بہت نفاست سے وہ بنا رہی تھی، اماں کے لیے سب ناقابل یقین تھا۔ وہ برملا اپنی حیرت کا بھی اظہار کر رہی تھیں۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کی تعریف وصول کرتی رہی۔ وہ جیسے ہی پراٹھے بنا کر فارغ ہوئیں، اماں اتنی دیر میں ٹیبل پر کھانا سجا چکی تھیں۔ وہ صرف ایک دودھ کا گلاس اور 2 ٹوسٹ لے کر کچن سے باہر آنے لگی تو اماں نے ٹوک دیا، ناشتہ نہیں کرو گی؟ نہیں، میں نے کر لیا ہے۔ ویسے بھی اتنا ہیوی ناشتہ دولت و جاگیر کے نشے میں چور لوگ ہی کر سکتے ہیں، جن کے نزدیک انسانی احساسات اور جسموں کی وقت کتوں اور کیڑوں مکوڑوں سے زیادہ نہیں، مجھ جیسے نہیں کر سکتے۔ کچن میں داخل ہوتے شاذر کو دیکھ کر براہ راست آنکھوں میں جھانکتے چوٹ کرتے ہوئے باغ میں آ گئی۔ وہ مالی بابا کو غور سے دیکھنے لگی، جو نئے پودوں کے ارد گرد مٹی کھود کر کھاد ڈال رہا تھا۔ وہ جھولے پر بیٹھ کر دیکھتی رہی۔ وہاں بیٹھے اسے زیادہ دیر نہیں گزری تھی جب ملازمہ نے آ کر اسے شاذر کا بلاوا دیا۔ وہ بے دلی سے اٹھ کر اندر چلی آئی۔ تیار ہو جاؤ، میں تمہیں حویلی میں چھوڑ رہا ہوں۔ وہ وارڈروب کھولے اپنے کپڑے نکال کر بیڈ پر پھینکتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف بریف کیس پڑا ہوا تھا۔ لگتا تھا کہ شہر جانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ حویلی کس لیے؟ سوال کرتے ہوئے کافی تیکھا انداز تھا۔ کپڑے ہینگر سے اتارتے اس کے ہاتھ اٹک گئے۔ تمہیں رات میں نے بتایا تو تھا کہ میں اور سارا اماں شہر جا رہے ہیں اور تم حویلی میں رہو گی۔ یہ جگہ حویلی سے کافی دور ہے، اس لیے میرے جانے کے بعد تمہیں حویلی میں ہی سب کے ساتھ رہنا ہوگا، نارمل انداز میں بتا کر وہ سوٹ کیس میں کپڑے رکھنے لگا۔ اس نے اسے پہلی دفعہ اپنا کوئی کام کرتے دیکھا تھا، نہیں تو ملازمائیں ہی ہر حکم کی تکمیل کو موجود ہوتی تھیں۔ شاذر کے اس نئے حکم پر وہ خاموشی سے تیار ہونے لگی۔ حویلی میں قدم رکھتے ہی بغیر کسی کی طرف دیکھے اور سلام دعا کی وہ سیدھا عبیشہ کے کمرے میں گئی۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ ابھی میں آپ کی طرف آنے کا سوچ رہی تھی۔ تم سوچ رہی تھی اور میں خود چلی آئی۔ وہ ہنس کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے، بہت خوش نظر آ رہی ہیں۔ عبیشہ محسوس تو پہلی نظر میں ہی کر گئی تھی، لیکن اب پوچھا۔ کافی دیر بعد وہ ہنس ہنس کر اسے اپنے خوش ہونے کی وجہ بتانے لگی۔ مجھ جیسے لوگ جن کے لیے بڑی سے بڑی بات بھی کوئی خوشی نہیں لائی تھی، اب ان کا المیہ یہ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوشیاں تلاش کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ وہ خود ہی ہنس کر اپنا مذاق اڑانے لگی تو عبیشہ کو بڑا عجیب لگا تھا۔ وہ سارا دن عبیشہ کے ساتھ اس کے کمرے میں رہی تھی، رات بھی اس کے ساتھ سونے کا ارادہ تھا، لیکن جس وقت وہ سونے کے لیے لیٹی تھی علیشہ بھی چلی آئی۔ شاہ بھائی آپ کو بلا رہے ہیں؟ تو کیا وہ ابھی تک شہر نہیں گیا؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ سارا دن سامنا نہیں ہوا تھا، یہی نتیجہ اخذ کیے ہوئے تھی کہ وہ شہر چلا گیا ہوگا۔ نہیں، وہ صبح جائیں گے۔ وہ سوائے عبیشہ کے کسی سے بات بھی نہیں کرتی تھی، اس وقت بھی علیشہ کو مختصر جواب دے رہی تھی۔ اس کے چہرے اور لہجے پر ایک دم واضح ناگواری چھا گئی۔ کہاں ہے وہ؟ بستر سے اترتے روکھے پن سے پوچھا۔ اپنے کمرے میں۔ مختصر جواب دے کر وہ رکی نہیں تھی، چلی گئی۔ وہ دل ہی دل میں خون کے گھونٹ پیتے اسے سلوتیں سنانے لگی۔ نہ جانے اس مصیبت جان کے آزار سے کب جان چھوٹے گی۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے وہ انتہائی خوف زدہ تھی۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے جس انداز میں زور سے دروازہ بند کیا تھا، شاذر نے اس کے غصے کا اچھی طرح اندازہ لگایا۔ حیرت کی بات تھی کہ اس کی انتہائی برا رویہ بھی اسے سدھرنے پر مجبور نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک سیر تھا تو وہ 1.25 سیر تھی، پھر سدھرنے کا سوال فضول ہی تھا۔ شادی کے بعد وہ بار بار شاذر کے ہمراہ اس کمرے میں آ چکی تھی، لیکن رات دونوں باغ والے گھر میں ہی گزارتے تھے۔ آج رات اس پہر میں وہ اس کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ عجیب ملکجہ خواب دیدہ سا ماحول تھا۔ وہ سانس روکے ناگواری سے شاذر کو گھور کر سختی سے لب بھی بھینچ گئی۔
مبادن اس کے منہ سے کوئی سخت سست نہ نکل جائے۔ کیوں بلوایا ہے تم نے مجھے؟ غصے کو کنٹرول کرتی وہ کافی رکھائی سے مخاطب تھی۔ شاہزر نے بھی تیکھے جتونوں سے دیکھا۔ آرام سے بیٹھو اور تمیز سے بات کرو۔ وہ غصے کو ضبط کرتا اسے ہاتھ کھینچ کر اپنے قریب بٹھا کر حشمگیر نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس پر ہاک اثر ہونا تھا۔ رخ موڑ کر بیٹھ گئی، اور وہ ایسا شخص تو نہیں تھا جو اس کی توجہ حاصل کرنے کا، اس کا موڈ ٹھیک ہونے اور اس کا غصہ ختم ہونے کا انتظار کرتا۔ ہمیشہ والی دھونس کا مظاہرہ کرتے وہ اسے زج کرنے کو تھا۔ میں صبح واپس جا رہا ہوں، لیکن میں تمہیں بتا دوں یہاں تم صرف میرے نام کی وجہ سے معتبر ہو، اور اسی نام کی وجہ سے تم یہاں رہو گی۔ مجھے تمہاری طرف سے کوئی شکایت نہ ملے، اور یہ بھی سن لو حویلی میں آج تک عورتیں تہذیب کے ساتھ رہتی آ رہی ہیں، اور تم بھی تہذیب کے ساتھ رہنا۔ کوئی اوٹ پٹانگ حرکت یا پھر کوئی بدتمیزی میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا، اور حویلی سے باہر آنے جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ کچھ اور یا بس؟ تیکھی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اور یہ چچا جان کے ساتھ تم نے کیسا رویہ اپنا رکھا ہے؟ ان سے ملتی کیوں نہیں؟ وہ اس کے غصے، بے رحمی اور غسیلی تیکھی نظروں کی پرواہ کیے بغیر پوچھ رہا تھا۔ وہ اس معاملے پر چٹک ہی تو گئی۔ اسے ذہن میں رکھیں جناب، یہ میرا بالکل ذاتی معاملہ ہے۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو اور میری ذات میں ٹانگیں مت اڑاؤ۔ وہ ابھی تک اس کی حیثیت تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھی۔ بدتمیزی سے جواب دیا۔ شاہزر نے خود کو کسی بھی قسم کی سخت زبان استعمال کرنے سے بامشکل روکا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ ہمیشہ کی طرح اس لڑکی کو مسل ڈالے۔ شرم کرو، وہ والدین ہیں تمہارے۔ کبھی سوچا ہے تمہارے اس رویے نے انہیں کس قدر تکلیف پہنچ رہی ہے؟ اور کون سے والدین ہیں جو اولاد کی بہتری نہیں چاہتے؟ آج تک میں نے کسی بیٹی کو اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے نہیں دیکھا۔ کیوں؟ تم کون ہوتے ہو مجھے شرم دلانے والے؟ اور کون سی بہتری کی بات کرتے ہو تم؟ یہ والی بہتری؟ غصہ حد سے بڑا تھا، یا پھر شاہزر کی بہتری والی بات پر بے بس ہو گئی تھی۔ والدین جیسے بھی ہوں، اولاد جیسی بھی بری ہو، کوئی بھی ماں باپ اسے اپنے ہاتھوں جہنم میں نہیں دھکیل دیتے۔ تم جن کو میرے والدین کہہ رہے ہو وہ دراصل میرے والدین نہیں ہیں۔ میرے والدین مر گئے۔ میں انہیں اسی دن رو چکی تھی جب تم جیسے گھٹیا انسان کے سر تھوپی گئی تھی۔ پھر مجھ جیسی بے غیرت لڑکی جو والدین کی عزت 2 ٹکے کی کرنے چلی ہو، اس کے کوئی والدین نہیں ہوتے۔ اس کا کسی حسب نسب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور تم نہ جانے کن لوگوں کو میرے والدین بنا رہے ہو۔ وہ صفاقی کی حد تک ظالم تھی یا پھر مظاہرہ کر رہی تھی؟ وہ کتنی دیر تک ملامتی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، جو اپنی بات مکمل کر کے شاہزر کی پرواہ کیے بغیر لیٹ کر آنکھیں بند کر چکی تھی، جیسے وہ کسی کام کے لیے یہاں آئی ہو۔ کیوں؟ تمہارے والدین کیوں نہیں ہیں؟ تم آسمان سے ٹپک پڑی تھی یا زمین سے اگ آئی تھی؟ چلی ہو والدین کو مارنے والی۔ اچھی طرح سن لو، تم نے اگر ان لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ نہ بدلا تو میں کہہ دیتا ہوں مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کس خوش فہمی میں ہو؟ میری فکر مت کرو۔ میری نظر میں تم سے زیادہ برا اور حیوان حسلت انسان کوئی نہیں۔ میں ایسی ہی ہوں اور ایسی ہی رہوں گی۔ تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ نہ مجھے موت کا ڈر ہے اور نہ ہی زندگی کی کوئی چاہ ہے، اور تمہارے ساتھ رہتے ہوئے، تمہارے وحشی پن کے ہوتے ہوئے تو یہ دونوں چیزیں بھی بے معنی ہیں، اور تم مجھے اس معاملے میں مجبور نہیں کر پاؤ گے، چاہے مار ہی ڈالو۔ وہ اسے ایک دفعہ پھر چیلنجنگ انداز میں کہہ کر ہنسنے لگی۔ شاہزر تلملا اٹھا۔ مشال کو آزادی کا نشہ چڑھا ہوا تھا، اسی لیے جواب دینے سے بھی گریز نہیں کیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، یہ تمہارے والدین کا مسئلہ ہے، میں کچھ نہیں کہتا، لیکن باقی لوگوں کے ساتھ تم ایسا سلوک کیوں کر رہی ہو؟ وہ جانے سے پہلے اس مسئلے کا حل چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حویلی میں کسی بھی قسم کی کشیدگی ہو، جبکہ مشال کی طرف سے اسے پوری توقع تھی۔ اسی لیے بہت تحمل سے ساری کڑوی کٹیلی سن کر آرام سے مخاطب تھا، ورنہ مقابل اسے ان الفاظ سے مخاطب کرے اور وہ جواباً پرسکون رہے، یہ اس کی طبیعت کا خاصہ نہ تھا۔ حیرت ہے مسٹر شاہزر جہاں زیب، یہ سوال تم مجھ سے کر رہے ہو؟ مشال کمال سے۔ بہتر ہے کہ تم یہ سوال اپنے آپ سے کرو، وہ نفرت سے کہہ کر کروٹ بھی بدل گئی تھی۔ شاہزر نے انتہائی غصے میں اس کا رخ اپنی طرف موڑ لیا۔
کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کی آواز کسی درندہ صفت انسان کی طرح پھٹی تھی۔ وہ استزائیہ دیکھ کر رہ گئی۔ سن لو گے میرا مطلب؟ برداشت کر لو گے میرا جواب؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہ صراحہ سوال تھی۔ مشال، میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ وہ غصے سے چیخ اٹھا۔ وہ جانے سے پہلے مشال کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی برداشت ختم ہو رہی ہے۔ زیادہ غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی مجھے کیا پرواہ۔ بتائے دیتی ہوں مسٹر شاذر جہاں زیب، دنیا کمینے لوگوں سے بڑی پڑی ہے، اور سارے کے سارے کمینے اس حویلی میں جمع ہیں، اور میری ایک عادت ہے کہ میں کمینے لوگوں سے کلام کرنا پسند نہیں کرتی۔ یہ جواب تھا کہ غیرت پر تازیانہ تھا۔ وہ اس کی بات پر غضبناک ہو کر چیخ پڑا تھا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ مشال نے اس کے غصے کو ہوا دی تھی۔ غصے کی زیادتی اور برہمی سے دماغ کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ تنفر کے سبب سانس پھولنے لگا تھا۔ اسے اس قدر اشتعال انگیز روپ میں دیکھ کر گردن نفی میں ہلانے لگی۔ نہیں سہ سکے نا؟ کہا تھا نا تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ بڑی زہریلی مسکراہٹ تھی مشال کے ہونٹوں پر۔ شاذر نے بامشکل اپنا ہوا میں معلق ہاتھ روکا۔ تم وہ صرف یہی کہہ سکا تھا۔ وہ بے اختیار ہنستی چلی گئی، جیسے شاذر کی حالت اسے لطف اندوز کر گئی ہو۔ جسم پر موجود سلگتے جلاتے تڑپاتے نشان یکدم مٹنے لگے ہوں۔ اس قدر غصے میں آنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ تمہارے اندر یہ سب خامیاں ہیں تو کہہ رہی ہوں۔ کسی پر جان بوجھ کر الزام تراشی کرنا میری عادت نہیں۔ وہ کہتی ہوں جو سچ ہوتا ہے۔ تم نے مطلب پوچھا تھا، میں نے بتا دیا۔ لیکن شاذر، تم ان سب بے ضمیر کمینوں سے بڑھ کر کمینے ہو۔ انتہائی گھٹیا، نیچ اور شیطان صفت انسان ہو۔ گوشت خور جانور سے بڑھ کر بدتر ہو، اور تم تو انسانیت کے۔ آج اسے موقع ملا تھا بولنے کا، اپنی نفرت شاذر پر انڈھیلنے کا۔ شاذر کی بے بسی اسے ہمت دلا رہی تھی۔ وہ دل کی ساری کدورت، ساری نفرت و بے قراری نکال دینا چاہتی تھی، لیکن شاذر نے اسے درمیان میں ہی روک دیا تھا۔ بس بہت کر لی تم نے اپنی بکواس۔ اب زبان ہلائی تو گدی سے کھینچ کر ہاتھ میں پکڑا دوں گا۔ شفافیت سے کہتے ہوئے اس نے آخرکار ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کیا تھا۔ ڈال کی طرح نرم و نازک اور لچکدار وجود اس کی شفا گرفت میں پھڑپڑا بھی نہیں سکا تھا۔ وہ واقعی چپ ہو گئی تھی۔ شاذر جیسا شخص اپنی برائیاں نہیں سن سکتا تھا، جبکہ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر بے خوفی سے سب کہہ رہی تھی۔ وہ بھلا کیوں کر سن سکتا تھا؟ اس ایک عورت کے منہ سے یہ سب سننا اس کی مردانگی پر ایک گہرا تعزیانہ تھا، جسے وہ ہمیشہ اپنے زیر بار دیکھنا چاہتا تھا۔ اپنی مٹھی میں بند تڑپتا ہوا، بلکتا ہوا، سسک سسک کر رحم کی بھیک مانگتا ہوا۔ میں حیران تھی شاذر، تم نے ایک رات مجھے کیسے سکون سے سونے دیا؟ اور وہ ایک رات تمہیں برداشت نہیں ہو رہی تھی؟ تم آئینے میں اپنی اصل صورت بھی نہیں دیکھ سکتے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ وہ اس کے شکنجے میں گرفتار دل ہی دل میں ہنس اور رو رہی تھی۔ رات پوری صفاقی کے ساتھ آ کر گزر بھی گئی۔ وہ دن چڑھے تک عالم بے خودی میں پڑی رہی۔ جب کافی دیر بعد آنکھ کھلی تو شاذر تیار ہو رہا تھا۔ وہ لیٹے لیٹے ہی اس کی تیاری کا جائزہ لینے لگی۔ شلوار قمیض میں وہ اس وقت بھی ایک ظالم و جابر جاگیردار ہی دکھائی دے رہا تھا، یا پھر اس کی اپنی ہی نظر کا دھوکہ تھا۔ وہ اپنے بکھرے سلکی آبشار ایسے بالوں کو سمیٹ کر جوڑے کی شکل دیکھ کر بستر سے اتر گئی۔ شاذر نے اسے ایک لخت کو بستر سے اترتے دیکھا اور پھر اپنی تیاری میں مگن ہو گیا۔ وہ برش کر کے ہاتھ منہ دھو کر واپس آئی تو وہ بستر پر بیٹھا شوز پہن رہا تھا۔ بس جا رہا ہوں، لیکن پھر یاد دہانی کرائے دیتا ہوں مسز شاذر، مجھے تمہاری شکایت نہ ملے۔ بلا وجہ حویلی سے باہر مت جانا۔ وہ سر اٹھا کر سے دیکھتے کہہ رہا تھا۔ وہ نفرت سے سر جھٹکتے ڈریسنگ کے سامنے آن کھڑی ہوئی، برش لے کر اپنے بالوں میں پھیرنے لگی۔ تم ایک کام کرتے جاؤ، ویسے تو میں تمہاری بات بالکل نہیں مانوں گی۔ تم لوہے کا ایک پنجرا بنواؤ اور مجھے اس میں قید کر دو، تاکہ تمہاری یہ کمینیوں والی مردانگی بھی سلامت رہے اور تمہاری نام نہاد مردانہ انا کو بھی تسکین ملتی رہے، جبکہ میرے اس حویلی میں آزاد پھرنے سے تمہارے یہ دونوں کام نہیں ہوں گے۔ بے اختیار دل ملاتی نفرت سے جواب ملا تھا۔ وہ اس کی بات پر مسکراتے ہوئے اس کے عقب میں آ گیا۔ دونوں ہاتھ دائیں بائیں سے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر وہ اس پر جھک گیا۔ بہت خوب ڈیئر مسز،
پھر تو یہ میرا کمرہ بھی کسی پنجرے سے کم نہیں، کیا لگژری شاندار آرام دہ پنجرہ ہے۔ یقیناً تم یہاں بہت خوش رہو گی۔ اس قدر پرسکون ماڈرن آزائشوں سے مزین قید خانہ تو جیلوں میں بھی نہیں ملتا۔ وہ کمرے میں ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہونٹ سکیڑتے کہہ رہا تھا۔ زہریلی مسکراہٹ اس کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی، ہونٹوں پر ناچ رہی تھی۔ بڑا دل جلا دینے والا انداز تھا۔ وہ سلگتی رہی۔ اس کے اس طنز پر کچھ کہنے سے پھر بھی اجتناب بڑھتا۔ وہ کیا کر لیتی اس مرد کا سوائے کڑنے اور اپنا خون جلانے کے؟ اس کے پاس فی الحال کوئی حل نہیں تھا۔ اچھا میں جا رہا ہوں، تم نیک اچھی بیویوں کی طرح فی ایمان اللہ کہو گی۔ وہ سفر پر نکلنے والا تھا لیکن جاتے بھی اسے اذیت دینے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ ہونٹوں کو کاٹتے ہوئے نظر اٹھا کر اس بھرپور توانا مرد کو دیکھنے لگی۔ میں نیک اور اچھی بیوی کے زمرے میں نہیں آتی، اور کیا گارنٹی ہے کہ تم میرے فی امان اللہ کہنے سے بحفاظت اپنی منزل پر پہنچ جاؤ گے؟ عجیب سے انداز میں اس نے پوچھا تھا۔ تم کہہ کر تو دیکھو، شاید پہنچ ہی جاؤں، بشرطیہ پورے خلوص سے کہو۔ وہ اسے زج کر رہا تھا۔ اس نے چہرے کا رخ انتہائی غصے سے موڑ لیا تو اس نے فوراً اپنی طرف دوبارہ گھما لیا۔ تم واقعی قدرت کا حسین شہکار ہو، حسن کا مجسمہ ہو، نزاکت کا پیکر، لیکن تمہارا چہرہ… مشال کی سانسیں اٹکنے لگیں، حیران ہو کر پھیلی پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ دل مزید کچھ سننے کا منتظر تھا۔ بہت بے چینی سے وہ اسے دیکھ رہی تھی، لیکن وہ ایک دم ہونٹوں کو بھینچ کر خاموش ہو گیا تھا۔ چہرے پر رقصاں زہریلی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی تھی۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ دیکھ رہا تھا سیدھا اس کی آنکھوں میں۔ وہ مزید بے چین ہو گئی۔ وہ ہمیشہ ایسے الفاظ استعمال کرتا تھا، ہمیشہ یہی انداز اپناتا تھا، لیکن آج وہ اس کی آنکھوں کی بہت سی چمک برداشت نہیں کر سکی تھی، جس کی آنکھوں میں ہمیشہ آنکھیں گاڑ کر بات کی تھی، مگر آج کچھ خاص تھا ان آنکھوں میں۔ وہ چہرے کا رخ ایک دم بدل کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ دست و نگاہ کی پرتپش و حدت و چاہ یا طلب کچھ خاص تھی آج، لیکن کیا تھی وہ سمجھ نہیں سکی تھی۔ لیکن اگلا پل دونوں کے لیے بہت حیرت انگیز تھا، جب شاذر اچانک جھکا تھا اور اس کے ہاتھ کی پشت پر اس نے اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے۔ یہ جسارت بھی کچھ خاص معنی لیے ہوئے تھی، کچھ نئی اور الگ سی تھی۔ وہ ساکت آنکھوں سمیت اسے دیکھنے لگی، جو اس کی طرف دیکھنے کی بجائے اس کے ہاتھ کی پشت کو گھور رہا تھا، نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ شاہو! اس کے لب ہلکی سی پکار کے ساتھ نیم وار ہوئے اور پھر ایک دوسرے میں مدغم ہو گئے۔ شاذر نے اس کی پکار پر اس کے ہاتھ کی بجائے اس کے چہرے کو دیکھا تھا، پھر مسکرا دیا۔ اس دفعہ مسکراہٹ بھی زہریلی نہیں تھی، کچھ خاص تھی۔ وہ دوسرے ہاتھ سے اس کے رخسار کو چھو کر باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ اس خاص تاثر کو اپنے پیچھے چھوڑتا وہ حیران تھی۔ وہ کئی لمحے اپنے ہاتھ کی پشت کو اور کبھی ہلتے پردوں کو دیکھتی رہی۔ ایک عجیب سا لمس تھا جو اسے شاذر کی قربت سے محسوس ہوا تھا۔ یہ وہی لمس تھا جو اسے 15 سالوں سے سخت بے چین کر رہا تھا، جسے وہ ادھر ادھر ڈھونڈ رہی تھی، اور وہ اس وقت اسی لمس کے گراؤں میں گری حیران و ششت تھی۔ گاڑی کا انجن سٹارٹ ہونے کی آواز پر وہ بھاگ کر کھڑکی کے پاس آئی۔ پردہ ہٹا کر دیکھا تو وہ پورٹیکو میں موجود گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ ارد گرد لوگ جمع تھے۔ ایک نظر ڈال کر وہ پردہ گرا کر واپس بستر پر گئی۔ مسٹر شاذر جہاں سے میرے ایک فی امان اللہ کہہ دینے سے تم بچ نہیں جاؤ گے۔ بے وقوف نہیں ہوں، ابھی میرے بہت سے حساب ہیں جو تمہاری جانب نکلتے ہیں۔ زبردستی فی امان اللہ کہلوا کر تم بڑی الزامہ تو نہیں ہو جاؤ گے۔ کمرے کی چھت کو گھورتے ہوئے وہ اسے مخاطب تھی، پھر ارد گرد کا جائزہ لیتے اس کے نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی تو شاذر کا موبائل نظر آیا۔ وہ شاید یہیں بھول گیا تھا، ساتھ میں والیٹ بھی تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے تھام لیا۔ والیٹ میں اچھی خاصی رقم کے علاوہ چند وزٹنگ کارڈز بھی تھے۔ ایک فون بک تھی جس پر کافی سارے نمبر درج تھے۔ والیٹ واپس رکھ کر اس نے موبائل تھام لیا، ساتھ میں کارڈ بھی تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں جولف کا خیال آ گیا۔ پاکستان آنے کے بعد وہ اسے صرف 3 دفعہ کال کر پائی تھی۔ بعد میں وہ شادی کے سلسلے میں الجھ کر اسے کال کرنا بھول گئی تھی۔ اس وقت یہ موبائل بہت غنیمت لگا۔ جولف کا خیال آتے ہی وہ اس کے نمبرز پریس کرنے لگی۔ تقریباً 15 منٹ تک اس سے بات ہوئی تھی۔ اس نے جولف کو یہاں پاکستان میں پیش آنے والی
ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ سب سن کر بہت دکھی ہوا اور پریشان بھی، پھر اسے تسلیاں دیتا رہا۔ جوال سے بات کرنے کے بعد وہ ایک دم ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ اسے اس کی طرف سے فکر مندی تھی۔ یہ جان کر خوشی ہوئی کہ وہ ابھی تک باقاعدگی سے اسلامی تبلیغی سینٹر میں جا رہا تھا۔ وہ اس کی طرف سے بالکل پرسکون ہو کر بستر پر لیٹ گئی۔ پچھلے 8-10 دنوں سے وہ شاذر کی وجہ سے ٹھیک سے سو نہیں پا رہی تھی، سوائے ایک رات کے۔ عجیب الجھی سی تھکن سے بھرپور اور ڈرونی نیند ہوتی تھی۔ اس وقت تو اس کے سر پر شاذر جیسا عذاب مسلط تھا اور نہ ہی کوئی بھیانک سوچ۔ سو لیٹتے ہی دوبارہ نیند نے اس پر غلبہ پا لیا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔